فضائل نماز۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نماز کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کا منشا بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے مہلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے جو حق سبحانہ و تقدس کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا، جس کا بیان قریب ہی آ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند رہتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو دن کے اور اجزاء ہے ان کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دے گا، نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اور اپنے وقت پر نماز کو ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے اور جو دین ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور وہ دین کا اہتمام نہیں کر سکے گا، وہ دین کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، اللہ جل شانہ کو راضی نہیں کر سکے گا، اور اس کے لیے دین کافی زیادہ مشکل بن جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ جل شانہ اور اس کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمارے لیے کافی زیادہ مشقتیں اٹھائی ہے، اس کو راضی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔